حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا ساڑھے کو سن کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے۔ ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، چونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ پورا وقت دیا، وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بس آج جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی، ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یعنی گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کڈا اوکھا ہوں، کمائی کڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے ہوں، ابھی K2 سر کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کرے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور گھر آئے، کھانا مانگا، میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو،
महबूब फरमाने लगे ला मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। ये भी सुन्नत है नबी पाक की। उन चुप कर गए हो, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी सरकार का तरीका है। कभी कभी घर में झाड़ू देना ये भी नबी पाक का, हुजूर काम में हाथ बटाते थे ना अज़वाज का, ये वाली सुन्नत किस दिन अदा करनी। एक दिन मैंने जुमे में ये बात की तो एक बच्चा मुझे कहने लगा हज़रत साहब ये सुन्नत अदा तो कर लीजिए पर साढ़े अब्बे भी तो समझाओ ना। हंसना नहीं जी मस्जिद में ऊंचा। कहने लगे वो बेगम साहब एक दिन बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो मैंने चाय का कप बना दिया, अल्लाह वो बेचारी मुझे रोज बना के देती है, तो मैंने बना दिया तो अब्बा जी कहते पुत्र राय दी आदत ना खराब कर ली। तो अब आप तो सुन्नत कुछ और बयान कर रहे हैं। मैं कि तुसी शुरू करो ना ताकि तुहाडे बच्चे तो ना ये सवाल करन जेड़ा आज तुसी कर रहे हो। तो उसमें भी कोई हिकमत होगी। बुजुर्ग अगर कोई बात करते हैं तो वो भी कोई इतनी बुरी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन अपने घरों के माहौल में खूबसूरती लाएं। ये स्टेटस नहीं अहले इस्लाम का। बात समेटने की तरफ आ रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहाँ से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है, कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती हैं मैं जुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना ख्याल करते, यहां तक आपको एहसास, यहां तक पता होता है, यहां तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफा हुजूर फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। कई दफा काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं असल बात यह थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबा अदबन बैठे रहते थे, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे। तो सरकार घर तशरीफ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाए और फिर हुजूर वापस आ जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाती हजरत आयशा सिद्दीका की एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत ने जब आकर के दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो बोली ना, उसने गुफ्तगू की, उसके जुमले महबूब के समात अक़दस से टकराए, तो कहते हैं अल्लाह के महबूब जल्दी से उठ के बैठ गए। हुजूर ने उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया और हुजूर ने उसे बिठाया। फरमाती हर आने वाले मेहमान को हुजूर बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा नवाजते थे, हर आने वाले मेहमान पे बड़ा करम फरमाया करते थे, लेकिन इस खातून को ज्यादा एजाज दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके लिए खाना मंगवाया, खजूरें दी, शहद के साथ तवाज़ो फरमाई। फरमाते वो बीबी बातें करती तो मैं दिलचस्पी देखता। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना जो आए तो बंदा कहता है अल्लाह करे अब चले जाए ना किसी तरीके से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। दिल करता है कि वो जरा बैठे, उनसे कुछ और बात हो, कुछ बात और आगे बढ़े। किसमें होती है मेहमानों? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। हुजूर महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वो बातें करती तो हुजूर दिलचस्पी से सुनते, उनके सवालात के जवाब बड़ी गहराई और गहराई से देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर के बाद वो बूढ़ी उठी, कहा हुजूर अब मैं चलती हूँ। तो नबी पाक ने तहाइफ तैयार किए, एक सहाबी को कहा इनके साथ जाओ और तोहफे इन्हें दे दो। कहते हैं जब वो बूढ़ी चली गई तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को वापस आएंगे ना फिर मैं महबूब से पूछूंगी ये खातून कौन है। लेकिन हजरत आयशा कहती हुजूर तो गए नहीं, लेट गए, और बड़ी खुशगवार कैफियत मैंने देखी। हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली और महबूब के चेहरे पर अजीब सी रानाइयां। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं आगे बढ़ी और मैंने कदमों पे हाथ रख के अर्ज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान तो रोज आते हैं, हुजूर ये काशाना नूर है, यहाँ रोशनी लेने वाले तो रोज आते हैं, ये कौन सी बूढ़ी थी कि आई है तो आपने इतना इस्तकबाल किया है, इस अंदाज में वक्त दिया है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपकी कैफियत देख कौन थी? कहते हुजूर उठ के बैठे और मैंने हुजूर की आंखों में आंसू चमकते देखे। महबूब फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी,
یہ ختیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ ختیجہ سے ملنے آتی تھی, ختیجہ انہیں وقت دیتی تھی, ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو ختیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں, وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو, ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو ختیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا. اور پھر بات اس جملے پر ختم کی. فرمایا حسن العہد من الایمان, فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو, عہد کو, پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں, ہمارے جو تعلقات, کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے, کوئی تقاضا نہ کرے, کوئی خامند یہ تقاضا نہ کرے جب تو میرے گھر میں رہتی ہے تو اس پہ پابندی ہے, تو میکے نہیں جا سکتی, تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی, تو کچھ نہیں کر سکتی. تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے نہیں میری اماں ہے, میرے ابا جی. اس میں شک بھی نہیں, عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے, انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں, کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں, تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں, میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا, ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی. کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا, روز جھگڑا ہوتا تھا نا, روز جھگڑا ہوتا تھا, اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا, کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے. تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے. تو جھگڑا اس بات پہ دونوں علیحدہ رہتے تھے, اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا, اور میرے آئیں گے تو بھی نہ دینا, بے شک بیٹھے رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے, دروازے پہ دستک دی تو ملازم نے کھولا, روٹی بھی ملازم ہی لایا, اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا. وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا, ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے. لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی. بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی, وہ ڈھب سے گری, ٹھا کی آواز آئی, دوڑی گئی, دروازہ کھولا, میرے ابا جی آ گئے. بٹھایا بھی, کھلایا بھی, چھوڑنے بھی گئی. پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا. کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا, پر دل کی کیفیت کا کیا کروں. جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے. میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں, وہ تو بڑی مشکل سے آنسو رکے ہیں, تو وجود کو کیسے روکتی. رشتوں کا جو آپس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ رہتے, انسان کو یاد آتی. دیکھیے کوئی بلا سکتا ہے کہ بچپن میں میں اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, وہ یادیں روز اسے آتی ہیں. وہ روز جب لیٹتا ہے تو وہ داستانیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. کیسے ان تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے. رشتہ داروں کے, بہن بھائیوں کے, میاں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو اچھا گھر, اچھا خاندان, اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی. فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے. دیکھنا, اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں, فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا, فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. تربیت کی تھی نا, تربیت. تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے, کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں. تربیت خود کی تھی. بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا. نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے. نبی کا حکم کہ باپ کا. حضور نے فرمایا باپ کا. کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں, جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی. آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے. کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول طامت سمیٹ کے بیٹھ گئے. دیر کے بعد حضرت علی آئے. ماتھے پہ شکن نہیں, ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے. جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے. یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے, میرا غلام ہے, ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے, کیسے بول سکتا ہے. کوئی لفظ نہیں کہے. فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے, شیر خدا آئے. تو میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں. تو کہا یا رسول اللہ میں
آپ کو اجازت دوں تو امیر حرم میں فقیر بے نوا تو کجا من کجا حضور میں آپ کو اجازت دوں فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی کہتی ہے وہ کہے او میرے بھائی دین جب آئے گا نا دین جب آئے گا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی اور حضرت خدیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی اور خدیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا فرمایا چپ کر میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے جب دین ہوتا ہے نا میرے بھائی دین تو پھر کچھ نہ کچھ تصور اللہ جانتا ہے کوئی بندہ دین نہیں پوچھتا کوئی دین نہیں پوچھتا کوئی عقیدہ نہیں پوچھتا کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا یاد رکھ لینا ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی گھر کے اندر تباہی پھیلا دی بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد خراب ہو گئے حالات اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی پرہیزگاری دیکھو بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے گا جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی اس کی بنیاد دولت ہے اس کی بنیاد حسن ہے اس کی بنیاد دنیا داری ہے اس کی بنیاد میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں کاروبار ہوتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا یہ بھی اس بھٹی میں نہ جھونکو یہ زندگی کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم ان کی مذہبی شرعی تربیت نہیں کر پاتے توجہ ہے آپ دوستوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نان و نفقہ دے سکتا ہے کیا لفظ ہے جی نانو وہ کیا ہوتا ہے ضروریات ہے اس میں پارک میں جانا شامل نہیں اس میں پارک میں جانا شامل نہیں اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں اس پیکج میں وہ شامل نہیں یاد رکھیں یہ بھی ٹریننگ دیں ابا جی آگے کہتے ہیں ابا جی بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر بالا نو کدی کدی لے جایا کر خدا کا خوف کرے نانو نفقہ اور چیز ہے ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے جو خود پہنے وہ بیوی کو فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے کوئی عرض نہیں فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں جو مطالبات ہیں جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں جو طرح طرح کے مسائل ہیں اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نان و نفقے میں شامل ہے یہ کوئی شامل نہیں وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی ہے ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے نہ بچے کو اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف کبھی کر نہیں ٹوٹے گا محنت سے کمائے گا جد و جہد کرے گا اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی یا رسول اللہ کیوں فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں ہر بات میں کہتی ہیں نہیں یہ بھی کوئی نہیں یہ بھی کوئی نہیں ساری زندگی رو کے گزار دیتی ہیں 2 کی ختم نہیں ہوتے یہاں بھی مسئلہ یہاں بھی مسئلہ ہے تربیت کریں ان کو سمجھائیں وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے جس گھر کے اندر ناجائز مطالبات ہونے لگتے ہیں وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے درجنوں لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈاکو بن گئے 20 لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے برابر ہونے کے لیے قاتل بن گئے زمانے میں آپ کو بے حساب اور لاتعداد لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے گھر والوں کے مطالبات پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا گئے نشہ بیچا گلے کاٹے انہوں نے خون بہائے انہوں نے ظلم کیے نہ ایسے مطالبات کی عادت بنائیں اپنے گھر کے اندر فقر کے ساتھ درویشی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نفقہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے عورت کو کہا ہے کہ تو اس لیول کے اندر رہ کے اپنے اوقات کو صرف کرے گی نہ بچوں کو اتنی بڑی بڑی عادات کا شکار کریں کہ بعد میں ان کے معاملات بگڑ جائیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر اس کی طاقت کے مطابق ہم نے ڈالا دوسری بات یہ کہ جب پہلی بات یہ کہ بنیاد ٹھیک نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ جب مطالبات ضرورت سے زیادہ ہوں وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں
پھر بھی گھر قائم نہیں رہتا. عورت سے جو مرد مطالبہ کرے گا وہ بھی اس کی طاقت اس کی ہمت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے گا, اس سے زیادہ کوئی مطالبہ وہ نہ کرے. عورت بھی جو مطالبہ, اس بات کو آپ سمجھیے ذرا, اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی, اس اشارے کو سمجھیے. مرد بھی بیوی سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبات نہ کرے, اور عورت بھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو مرد پورا نہ کر پائے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان پر فرائض رکھے. پھر آگے بڑھیے, گھر کے ماحول کے اندر باہر والی ٹینشنیں کبھی نہ لے کے جائیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. جو باہر کی ٹینشنیں ہیں نا ان کو باہر چھوڑیں. زندگی میں جو آدمی کسی کی غلطی کسی پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر ہوتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں اوہو گھر آئے, اور بچے بیچارے ترس رہے تھے کہ ابا جی گھر آئیں گے تو ہم ان کے گلے پہ پکڑیں گے, کودیں گے, مطالبہ کریں گے, آئس کریم منگائیں گے, خوش ہوں گے. اور یہ صاحب گھر گئے تو کہتے ہیں پرا لے جا, میں بڑا تھکے آیا ہوں, میرے نیڑے کوئی شے نہ آئے. کیوں بھائی, کیا طوفان تھا جو باہر آپ نے تھمایا ہے؟ کون تھی ایسا پہاڑ تھا جو صاحب توڑ کے نہر دودھ کی نکال کے آئے ہیں؟ تھوڑے ٹھنڈے رہیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس پر بھی آپ نے توجہ کرنا. مہربانی کریں. خامہ صاحب گھر میں آتے, انہوں نے کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی گھر کے اندر افلاطون آ گیا. ایسے ہی کوئی گھر میں میری مرضی کے خلاف بول پڑا تو میں ادھیڑ دوں گا, سیدھے ہو جاؤ بس. بچے بھی سہمے ہوئے ہیں, بیوی بھی کھانا رکھ کے تو بھاگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی, تاروں میں کرنٹ بڑا سخت ہے, کہ کوئی جالی نہ مرے. ایسا نہ کریں اپنی زندگی کے اندر, یہ رونے کی بات ہے, اس پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اندر باہر کی ساری ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں. میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے, اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے. اور یار یہ میرے نبی پاک کی یہ اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب ایک یہ ساتھ بیٹی رہتی ہے, ساتھ حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے کریم نے ایک دن گئے, فرمایا فاطمہ تیاری کرنا, آج میں نے تیرے گھر میں سونا ہے. ساتھ ہی تو رہتے ہیں, کیا ضرورت ہے, لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا, تیرے گھر سونا ہے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے, چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے, حسن ادھر سوئے گا, حسین ادھر سوئے گا, میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے. فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ, حسن کو تو دودھ ڈال کر دے, حسین کو میں دیتا ہوں. گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج, خوبصورتی والا, پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی, میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے, بیویاں ناراض نہ ہو جائیں, پہلے خاوند کی بات کی ہے جو کوتاہی پائی جاتی ہے. اب بی بی صاحبہ بھی اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی, تو اب وہ گھر آیا تو خاوند نے آ کے پوچھا روٹی, انہوں نے کہا میرے کو نہیں پک دی. تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی, قریب المرگ تھی, ختم ہو گیا سارا کچھ, بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ, میری پہلے سن لے بگتا کہانی. پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب اس کی ماں ہے, کون ہے بول کے بتائیے, مائیں بدلی جا سکتی ہیں, باپ, تو کس کی شکایت کر رہی ہے, یہ پتہ ہی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے. اب اس نے ساری سٹوری, اس نے کہا یہ ہو گیا, اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے ہیں, تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں, دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں. اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں. اب وہ بیچارہ, وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. خدا خیر فرمائے, اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی, اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مل کے کہہ یہ سارے برے ہیں, یہ بھی مطالبہ ہے. اگر کمنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے. اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملے, اسے اپنے اوپر جبر کرے, کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے, وقت کا انتظار کرے, موقع دیکھے, خیال کرے. ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھا کے نہ رکھ دے, خیال کرے, ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. شدت کے ساتھ عورت بات کرے گی, اسی شدت کے ساتھ مرد کرے گا. 2 منٹ لگیں گے تو تعلق ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو
تیسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں جو گھر سے متعلقہ نہیں ہیں ان کو ذرا ایک کونے پہ رکھنے کی کوشش کریں، گھر ٹوٹنے سے بچے گا.